السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 174 اور 175 اور 176 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کل کی آیت میں پڑھے تھے کہ ایمان والوں کے پاس جب دشمن کے لشکر میں سے تھوڑے لوگ آئے اور ان کے لشکر کے سردار نے بھیجا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہے، ڈرایا ایمان والوں کو، تو ایمان والے ثابت قدم تھے اور پختہ ارادہ تھا، اللہ کے راستے میں لڑنے کا عزم بھی لیے تھے کہ ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اللہ کے راستے میں لڑیں گے اور جیتیں گے۔ یہ عزم تھا ان لوگوں کا، تو ان کا ارادہ پختہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ سے یہ دعا پڑھی انہوں نے، کیا کہا جب وہ لوگوں نے اپنا پیغام بھیجا تو وہ سن کے ان لوگوں نے کیا کہا، وقالو، انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے میرا رب، جو بدلہ ہے نعمت ہے، کیونکہ ہمارا رب کارساز ہے۔ یہ انہوں نے جواب دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کی تھی، ایک ان کے دوست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو بھیجا ابو سفیان کے پاس پیغام دے کر کہ ہم ہارے نہیں ہیں، ہم پھر سے لڑیں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش دیکھ کر وہ شخص جا کر ابو سفیان کو کہہ دیا کہ ارے ایمان والے تو لڑنے کے لیے اس طرح تیار ہے، اگر جتنی بھی فوج آؤ تو ان کو وہ ہرا سکتے ہیں، اس طرح ان کا پختہ ارادے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر ابو سفیان ڈر گیا اور اپنا لشکر لے کر چلا گیا واپس اپنے گھر پر۔ تو یہ دعا اتنی مجرب ہے کہ یہ دعا اللہ نے سنی اور ان کے دلوں میں کیا استقامت عطا فرما دی اور بے خوف ہو گئے تھے ایمان والے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی ہمیشہ پڑھنا ہے۔ کوئی خوف آیا تو کیا کوئی کام کرنے جا رہے جس سے ہم کو ڈر لگ رہا، تو یہ دعا یاد کر لینا اور اس کو عمل میں لانا۔ آج کا مقصد میرا یہی تھا۔ اب آتے ہیں آج کی آیت پر، ترجمہ کر رہی ہوں۔ فانقلبوا، پس وہ لوٹے، کون؟ ایمان والے، بنعمتٍ، نعمت کے ساتھ، من اللہ و فضل، اللہ کی نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء واتبعوا، نہیں چھوئی ان کو کوئی زخم، یعنی کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی، کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی، بلکہ انہیں اللہ کا فضل مل گیا۔
کیا مل گیا؟ اللہ کا فضل مل گیا، اور وہ دشمن کا لشکر اور دشمن بھاگ گئے۔ واتبعوا، یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اتباع کی تھی رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی۔ اتنے تھکے ہوئے تھے، زخم بھی کھائے ہوئے تھے، اور چوٹ لگی تھی کہ ہم نے نبی کی اتباع نہیں کی، یہ غم بھی تھا، تو پھر بھی وہ جنگ کے لیے نبی کے حکم پر تیار ہو گئے۔ تو یہ اتباع تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور واللہ، اور اللہ ذو فضل، فضل والا ہے، عظیم، اور عظیم بھی ہے، فضل والا بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر سے ان کو نعمت دے دیا، جیت کی۔ اور آگے پڑھتے ہیں انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان، یخوف، وہ ڈراتا ہے، اولیاءہ، یعنی اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ کیسے؟ دشمن آئے پیغام لے کر کے ہم لڑنے والے ہیں، ہماری بہت لشکر ہے، لیکن ایمان والوں نے کیا جواب دیا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اللہ نے اس کے برکت سے کیا کیا؟ فلا تخافوہم، پس نہ وہ ڈرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں اس آیت میں بتا رہے ہیں فلا، پس نہ، تخافوہم، تم ڈرو ان سے، کس سے؟ کافر قوم سے اور اس کے لشکر سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم، اگر ہو تم مومنین، ایمان والے۔ تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، وہ قوم سے مت ڈرو جو تم پر جنگ لڑنے والی ہے، اس سے مت ڈرو، اس کی تعداد سے بھی مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، بتا رہے ہیں۔ ولا یحزنک، اور نہیں پہنچا سکتی، الذین، نہیں الذین، وہ لوگ جو یسارعون فی الکفر، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، یعنی کفر میں جلدی جلدی آ کے بولتے ہیں نا، وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہم، بے شک وہ، لن یضروا اللہ شیئا، وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ، وہ چاہتا ہے اللہ، یہ کہ یجعل لہم حظا، وہ بنا دے ان کو ایک حصہ، فی الآخرتی، آخرت میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والوں کو ستاتے ہیں، ڈراتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کیا حصہ ہے، کیا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب یعنی ایک طرف سے عذاب دیا جاتا ہے، جب ختم تک پہنچتا ہے وہ عذاب، پھر سے وہ جگہ صحیح ہو جاتی ہے، پھر سے وہاں پہ کاٹا جاتا ہے یا جلایا جاتا ہے یا داغا جاتا ہے، تو وہ عذاب چلتے رہتا ہے اور درد ہوتے رہتا ہے، ختم ہوا پھر شروع ہوا، اس طرح اس کو دردناک عذاب۔ اور یہاں پر تو بڑا عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ ایمان والوں کو ستایا، دھمکایا، اور اللہ کی نعمتوں کو کیا کیا؟ انکار کیا، اس لیے ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔